السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 154 تلاوت کی گئی، جس کا معنی اور مفہوم کچھ اس طرح ہے: اور وہ لوگ جو میرے راستے میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ کیسے زندہ ہیں اس کا آپ کو شعور نہیں۔ حضرات گرامی، یہ محرم کا مہینہ جو ہے، تاریخ اسلام میں ایک واقعہ کربلا پیش آیا 61 ہجری میں۔ اس حوالے سے یہ ماہ اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ میں اس واقعے کے پس منظر میں نہیں جاؤں گا۔ میں آج جو بات کروں گا اس کا موضوع ہے فلسفہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا سے پڑھتے رہتے ہیں، تو میں جو آج بات کروں گا وہ یہ کہ آخر کیا وجہ تھی کہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارے اہل بیت سمیت اللہ کے راستے میں جانیں قربان کر دی۔ تو اس سے پہلے میں جناب حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کچھ مناقب احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مقام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کیا تھا۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسینا، حسین سبت من الاسباط۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے، اور حسین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں میں سے ایک نواسہ ہے۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہم انی احبہما، الہی میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضهم فقد ابغضنی، رواہ ابن ماجہ۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا، دشمنی رکھی، عداوت رکھی، تو اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ پھر
ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمار پڑ گئے. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بیٹھے ہیں. اللہ رب العزت نے آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، باوجود جاننے کے اللہ تو علیم بذات الصدور ہے. جبرائیل جاؤ میرے حبیب سے پوچھو کیوں بیمار ہیں، کیوں پریشان ہیں، اور ان کی پریشانی کے لیے یہ آپ ایک دعا بھی لے جائیں. جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان کیوں بیٹھے ہیں، آپ کے رب نے مجھے آسمانوں سے بھیجا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ بیمار ہیں تو اس لیے میں پریشان ہوں. تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جو کلمات سکھائے، جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو جو کلمات سکھائے تھے، جو آپ حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، تو آپ بھی ایسا فرمائیں. وہ کلمات ہیں اعوذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ من کل عین لامۃ. اس کا مفہوم ہے کہ میں آپ کو اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں ہر شیطان سے، موذی چیز کے شر سے اور نظر بد سے. تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات سے آپ کو دم کیا اور آپ صحیح ہو گئے. تو حضرت حسن اور حسین کی پریشانی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی ہے. اور اسی طرح سیدنا ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے خطبہ دے رہے ہیں. تو حضرت حسن اور حسین انہوں نے لال رنگ کے لباس پہنا ہوا ہے، چھوٹے بچے ہیں اور گرتے پڑتے آ رہے ہیں. تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑا اور خود ان کو جا کر اٹھایا. حالانکہ آپ فرما سکتے تھے جاؤ بھئی ان کو پکڑو، سارے جان نثار صحابہ تو تشریف فرما تھے. خود آگے بڑھے اور جا کے ان کو پکڑا اور اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا اور سورہ تغابن کی آیت پڑھی کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، اور فرمایا کہ اللہ نے سچ ہی فرمایا ہے کہ آپ بے شک آپ کا مال اور اولاد آپ کے لیے آزمائش ہے. تو اسی طرح جامع ترمذی میں روایت ہے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسن والحسین السید اشباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ جنت میں نوجوانوں کے یہ سردار ہوں گے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں جناب حسن اور حسین کا کیا مقام تھا. اب میں اس طرف آتا ہوں کہ آپ نے یہ جو سٹیپ لیا اس کی کیا وجہ تھی. اس کی وجہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ حکم دیا ہے ایمان والوں کو کہ آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کریں. اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 104 وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے، برائی سے منع کرے، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. کامیابی کیا ہے اس کا بھی اسی سورہ آل عمران میں بتایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ.
کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا بن جائے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کامیابی کا معیار کیا ہے۔ پھر اسی سورہ میں چند آیتیں چل کے آگے 110 نمبر آیت ہے، فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم ایک بہترین امت ہو، میں نے تمہیں لوگوں کے لیے نکالا ہے، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اور پھر سورہ حج آیت نمبر 40 اللہ پاک فرماتے ہیں الذین مکننا فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جن کو میں اقتدار دیتا ہوں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں، اور نماز کا اور زکوٰۃ کا باقاعدہ نظام قائم کریں۔ اور اسی طرح ابن ماجہ میں روایت ہے عن عائشہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر من قبل ان تدعوا فلا یستجاب لکم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، قبل اس کے کہ تم اس کام کو چھوڑ دو، پھر تم دعائیں کرو اور تمہاری دعاؤں کو قبول نہ کیا جائے گا۔ حضرت گرامی، گزشتہ چند دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک بڑی دلخراش خبریں چل رہی ہیں اسلامیہ یونیورسٹی باولپور کے حوالے سے۔ واقعہ سن کر، دیکھ کر، پڑھ کر دل خون کی آنسو روتا ہے کہ کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا غیرت کا جنازہ اس قدر ہمارا نکل چکا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور یونیورسٹی کے کتنے کوالیفائڈ اساتذہ ہیں، کتنے ملازم ہیں، ایکڈیمک سٹاف ہے، ٹیچنگ سٹاف ہے، کلریکل سٹاف ہے، سیکورٹی گارڈ ہے، کتنی فوج ظفر موج ہے جو پل رہی ہے گورنمنٹ کے، اسٹیٹ کے خزانوں پہ، اور 5500 ویڈیو ریکارڈ ہو گئی۔ یہ تو وہ ہیں جو ریکارڈ ہو گئی، جو پکڑی گئی، پتہ نہیں اس کے علاوہ کتنی ویڈیو بنی، کتنے واقعات ہوئے، اور سارے چپ سادے بیٹھے ہیں۔ تو یہ کل اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے؟ ایک عورت نے پکارا تھا حجاج ہماری مدد کو پہنچ، 712 عیسوی میں حجاج جو تھا، حجاج بڑا ظالم اور سفاک آدمی تھا، لیکن غیرت تو اس میں بھی اتنی تھی کہ اس نے ایک مسلمان کلمہ گو کی آواز پر ایک لشکر جرار وہاں سے روانہ کر دیا، محمد بن قاسم کی زیر قیادت، جس نے راجہ دہر کو آ کر سبق سکھایا۔ آج 35,000 بچیاں ہیں جو یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے۔ اب 35,000 بچیاں، چلو ان میں سے 1,000 بھی اگر لے لیں جو اس میں جو ان کو ملوث کیا گیا تھا، تو ان کی پکار ان کے ہزاروں خاندانوں کی پکار ہے، اور کسی کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ تو حضرات گرامی،
جناب اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فطرت افراد سے اغماس بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ انفرادی طور پر معاملات ہو تو وہ اللہ تعالیٰ صرف نظر فرماتے ہیں، لیکن قوم بسیطے مجموعی جب کسی جرم میں مبتلا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب کا کوڑا ان پر برستا ہے۔ ہمارے اس معاشرے میں چند سال پہلے قصور کے علاقے میں ایسے واقعات ہوئے، ایسے جنسی واقعات ہوئے، اور باہر سے دنیا نے ٹیلی فون کر کر کے پاکستانی کو کہا پاکستانیوں تمہارے ملک میں یہ حالات ہو رہے ہیں۔ اور اسی طرح اسی شہر لاہور میں آج سے کچھ سال پہلے جوید اقبال نامی آدمی نے تقریباً 100 بچہ جناب پارٹی کے علاقے میں قتل کر دیا، کسی نے کوئی نوٹس ہی نہیں لیا۔ تو یہ تو ہماری حالت ہے۔ ہمارے آقا جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا، آپ مکہ معظمہ سے نکلے، لوگوں نے آپ کو روکا کہ آپ نہ جائیں، اور آپ کے ساتھ جب آپ نکلے مکہ معظمہ سے تو جیسے جیسے آپ کا قافلہ بڑھتا گیا لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوتے گئے، لیکن جو ہی انہوں نے دیکھا کہ اب اس قافلے پر مشکل حالات آنے والے ہیں، آ رہے ہیں، تو ایسے ہی پھر وہ آپ سے الگ ہونا بھی شروع ہو گئے۔ جس طرح موجودہ گورنمنٹ میں پچھلی گورنمنٹ کے حالات ہوئے، جس طرح پچھلی گورنمنٹ کے لوگ چھوڑ کے جماعت کو نکل گئے، اسی طرح بھی جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی چھوڑ کے الگ ہو گئے۔ مقام بیضا پر آپ نے ایک خطبہ دیا، رات کی تاریکی میں آپ نے دیا گل کر دیا، اور آپ نے ساتھیوں کو کہا لوگوں کسی کو کوئی شرم حیا نہ رہے، کوئی اس بات پر شرمائے نہیں کہ میری موجودگی میں وہ جا رہا ہے، میں دیا بجھا رہا ہوں، جس نے جانا ہے میرا ساتھ چھوڑ کر چلا جائے۔ اس موقع پر آپ کے ساتھ جو جانسار رہ گئے ساتھی، انہوں نے اپنی تلواریں اپنی گردنوں پر رکھ کر کہا کہ حسین، جناب حسین، اگر آپ کو ہماری وفا پہ شک ہے تو آپ حکم کریں، ہم اپنی تلواروں سے اپنے سر تن سے جدا کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا چلو پھر تیار ہو جاؤ۔ آپ نے جو خطبہ دیا اس کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا لوگوں میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک وہ حکومت، ایک وہ بادشاہ جو لوگوں پر ظلم و تشدد و استبداد سے حکومت کرے اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کرے اور باشندگان خدا پر ظلم و زیادتی کرے اور لوگ اس پر چپ سادے رکھیں، ان کو ان پہ غیرت نہ آئے، تو اللہ کا یہ حق ہے کہ اس بادشاہ کی جگہ ان کو اٹھا کر جہنم میں داخل کر دے، اور مجھ کو تو زیادہ حق ہے کہ میں ایسے موقع پر کھڑا ہوں۔ تو حضرات گرامی، میں دکھ سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے اس پاکستانی معاشرے میں گزشتہ چند سالوں سے جو حالات ہیں، معاشرہ سماجی طور پر، معاشی طور پر منتشر ہے، انتشار کا شکار ہے، ہماری قدریں روح بے زوال ہیں، سماجی اخلاقی اقدار بری طرح تنزل کا شکار ہیں، اور ہمارے ارباب حل وقت چپ سادے بیٹھے ہیں، اور ہر بندہ کہتا ہے اگر بولے دے ڈالا آئے گا چک کے لے جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ایسے حالات میں جو ذمہ داران ہیں ان کو حق کی بات نہیں چھوڑنی چاہیے،
حق بات انہیں کہنی چاہیے. اگرچہ ایسے آپ دیکھیں آئین کی پامالی، قانون کی پامالی، اور اب تو جو بنیادی حقوق ہیں ان کی بھی پامالی ہو گئی ہے. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے وہ اسمبلی سے پاس ہو گیا ہے. کسی کو بھی اب کوئی بھی پاکستانی جو محفوظ نہیں ہے، چادر اور چار دیواری کا تحفظ ختم ہو گیا. کسی کو بھی بلا وجہ بتائے اٹھایا جا سکتا ہے گھر سے، اور پھر اس کو وہ نسیہ منسیہ وہ ہو جائے گا. تو ایسے حالات میں جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے اس حکومت کے خلاف آواز اٹھائی اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. صرف اپنا نہیں، اپنی ساری فیملی کا جان کا نذرانہ پیش کر دیا. اچھا، اس واقعے پر ہم کہتے ہیں کہ یہ ظلم اور زیادتی ہوئی. نو ڈاؤٹ ظلم ہوا، لیکن اس واقعے میں جو ہمیں سبق ملتا ہے ہم اس کو کس قدر یاد رکھتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں، جو میں نے آغاز میں آیت پڑھی، کہ جو میرے راستے میں اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے ہیں خبردار ان کو مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہے، لیکن آپ ان کی زندگی کے بارے میں آپ کو شعور نہیں. اور پھر سورہ آل عمران میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. خبردار، جو میرے راستے میں جان کی نذرانے پیش کرتے ہیں ان کو مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہیں، میرے پاس ہیں، میں ان کو رزق دے رہا ہوں، اور جو کچھ میں ان کو دے رہا ہوں اس پر وہ خوش ہیں، شادہ ہیں، فراہ ہیں. اور وہ ان لوگوں کو خوشخبریاں دے رہے ہیں جو دعوت جہاد کے میدان میں سرگرم عمل ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں اس راستے پر چلتے رہنا، کوئی غم کوئی خوف نہیں تمہیں ہوگا. تو ہمارے لیے سبق اس واقعے میں یہ ہے کہ ہمیں ایک جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبق دیا ہے کہ آپ نے حق کی آواز اٹھانی ہے. جو میرے بھائیوں حسینی ہے وہ تو ایسا کام کرے گا، اور جو اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے وہ پھر چپ ساتھ جائے گا. اس میں اہل بیت نے جو مظاہرہ کیا صبر کا اور انتہائی اللہ کی رضا پر راضی ہونے کا دعویٰ کیا، اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مشکل حالات میں صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کو جنت کی خوشخبری سنا دے. جن پر مصیبت پریشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی ملک ہے، اس کی طرف آئے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر چلے جانا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتوں کا برکتوں کا نزول ہوتا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. اور اس واقعے میں ہمارے لیے سبق ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے ہمارے آقا جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا سبق چھوڑ کے گئے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، اس واقعے پر رونا یہ ایک نیچرل چیز ہے، پریشانی جب آتی ہے تو رونا نکل جاتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھوں میں آنسو آئے، لیکن اس واقعے پر اپنا جسم پر چھرے کاڑے چلانا، سینہ کو بھی کرنا، بال نوچنا،
یہ ہمارے اسلاف کی، ہمارے آقا کی، سیدنا حسین کی سنت نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی میں روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو اپنی گالیں پیٹے، اپنا گریبان چاک کرے، کپڑے پھاڑے اور بین کرے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی بریء من حلق وسلک وخرق، میں اس شخص سے بری ہوں جو اپنے بال نوچے، اپنے کپڑے پھاڑے، اپنا گریبان پھاڑے اور چیخو پکار کرے، بین کرے۔ تو اس واقعے میں جو ہمارے لیے سبق ہے وہ ہے صبر کا مظاہرہ کرنا، اپنے دین پر گامزن رہنا، حق کی بات کہتے رہنا، اور جب بہترین جہاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ جہاد کہنا ہے، کلمہ حق کہنا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس حکم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔